نعیم قریشی صاحب، آپ کی نظر میں یہ پوری سچویشن عمران خان کی آفر پے رول پہ حکومت کا پھر مذاق اڑانا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، کیا برائی تھی اس آفر کے اندر؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے؟ قریشی صاحب جی بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عظما بخاری سے اسی قسم کے الفاظ کی ہم توقع کر سکتے ہیں. ان سے کبھی پارلیمانی گفتگو کی توقع ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. وہ اپنے معیار اور اپنے قد کے حساب سے گفتگو کرتی ہیں، اس لیے ان کو ایک طرف چھوڑ دیجیے. دیکھیے، افغانستان کا معاملہ بہت سیریس ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اب یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہے. طالبان کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کی طرف سے بدل چکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر افغان حکومت کا معاملہ ہو تو پاکستان ضرور گفتگو کرے، اور چاہے وہ حکومت کرے اور کوئی شخص جو ہے وہ پیرول پہ رہا ہو کے گفتگو کر لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ براہ راست افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کرتی، لیکن پروکسیز کا استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے اپنی سرزمین دی ہوئی ہے. میں اتفاق کرتا ہوں ضمیر حیدر صاحب سے کہ انڈیا کا انفلوئنس اب وہاں بہت ہو گیا ہے. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے. یہ ایک بڑی طویل 50 سال کی تاریخ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ پاکستانیوں نے افغانیوں کے لیے کیا کیا ہے، بے شک خامیاں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے عوام نے بڑے کھلے دل سے جو ہے وہ افغانیوں کو سپورٹ کیا. لیکن جب کبھی بھی یہ تاریخ تو 1947 تک جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ افغانستان نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی ممبرشپ پہ اعتراض کیا تھا، تو یہ بڑی لمبی تاریخ ہے. لیکن بہرطور ان تمام باتوں کے باوجود بڑا اچھا عطا کیا ہے ضمیر حیدر صاحب نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ حکومت تو کسی وقت بھی عمران صاحب کو پیرول پہ کیا کسی بھی لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکالے گی. لہٰذا یہ تجویز ایسی ہے جس کو ہم ٹیلی ویژن پر گفتگو تو کرتے رہیں گے، لیکن اس پہ کبھی عمل درآمد ممکن نہیں ہے. تاریخ کا آپ نے حوالہ دیا. تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ ونسٹن چرچل کو برطانیہ کا وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، متفقہ طور پہ پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی. انہیں جنگ کے دوران میں لوگ سمجھتے تھے جنگ کے لیے وہ بہتر ہیں، تو انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا. لیکن پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ عمران صاحب کو، اگر عمران صاحب کوئی ایسا کام کر بھی دیں تو یہ حکومت کبھی بھی راضی نہیں ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تجویز جو ہے عمل کی کوئی بھی شکل اختیار کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں کئی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں، ہمیں یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ پاکستان نے سفارتی سطح پہ وہ لیول پر بات نہیں کی افغان حکومت سے، ورنہ افغان حکومت کا شاید اتنا ٹلٹ بھارت کی طرف نہ ہوتا. کئی دفعہ ہم نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو وہاں پر وزٹ کرنا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے. لیکن اس معاملے میں ہماری کمزوری رہی کہ ہم صرف ایک انوائے جو ہے صادق صاحب ان کو بھیجتے رہے. لیکن اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ آج افغانی جو ہے وہ انڈیا میں بیٹھ کے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. حکومت کو آج بھی سیز فائر کے بعد کل چاہے جنگ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود یہ آپشن تو آپ کبھی بھی ملکوں کے درمیان نہیں چھوڑتے کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں، سفارتکاری کر سکیں. اور وہ ایک مستقل پڑوسی ہے. افغانستان ایک ایسا پڑوسی ہے جسے آپ دھکیل نہیں سکتے، جس کے ساتھ 1500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے، اور آپ جانتے وہاں کے معروضی حالات کیسے ہیں. اس میں حکومت کو چاہیے کہ ٹھیک ہے بھارت سے ہم نے جنگ جیتی ہے، لیکن ہر ملک کو، جو ہمارا نیبر ملک ہے، نیبرنگ کنٹری ہے، برادر اسلامی ملک ہے، سب باتوں کے باوجود ہم بہرحال بھارت کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. ہمیں وہ جذبات لوگوں میں پیدا نہیں کرنے چاہیے جو جذبات انڈیا کے خلاف ہو جاتے ہیں. آج بھی حکومتی اکابرین کو، ہمارے وزیر خارجہ کو، وزیر دفاع کو سنجیدہ بیانات دینے چاہیے، اور جنگ کا ماحول پیدا کرنے کے بجائے ہماری سفارتکاری ہونی چاہیے. بے شک ہم نے جواب دیا، بالکل درست جواب دیا، اور اگر مزید دہشت گردی ہوگی تو اس کا افواج ہم جواب دیں گے.
لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو سفارتکاری کو ترجیح دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. پروگرام میں گفتگو آگے بڑھائیں گے. جوائن کر رہے ہیں پینل کے اندر عبداللہ حمید گل صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. عبداللہ صاحب السلام علیکم. عبداللہ صاحب, آج قیدی نمبر 804 نے یہ کہا ہے کہ مجھے پے رول پہ رہا کرو اور میں افغانستان کے ساتھ نیگوسیشنز کر کے امن قائم کر دوں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے, اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ویسے تو عمران خان سے جان نہیں چھوٹ جائے گی حکومت کے لیے, بڑا آسان ہو جائے گا سر, کیونکہ نہ وہ بیمار ہو رہے ہیں نہ وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, جہاں تک بیماری اور آزاری ہے وہ تو ہر انسان کو جو ہے وہ لگی ہے, اور ابھی تو خود ان کے اپنے جو ترجمان ہیں اور ان کی بہنیں جو ہیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ تو ان کی بیماری کی جو ہے وہ خبریں شدید قسم کی دیتے ہیں. آپ کے تو علم میں ہیں یہ ساری باتیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے. جو ظاہر ہے ان سے روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کی صحت, ان کی گرتی ہوئی صحت, ان کی تشویش, اور ان کو بہت ہی بیمار حال جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں, افغانستان سے جو عمران خان صاحب نے جب یہ بات کہی ہے تو پہلے تو وہ یہ بتائیں نا کہ جب 2021 کے اندر جب ان کی حکومت وہاں موجود تھی, اس ٹائم پہ وہ وزیر اعظم تھے, تو اس ٹائم پہ افغانستان کے حوالے سے کیا انہوں نے افغان حکومت کو تسلیم کر لیا تھا؟ پھر آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ OIC کا اسپیشل اجلاس بھی آیا تھا. OIC کے اجلاس کے بعد پھر ایک وزرائے خارجہ کی اسپیشل کانفرنس بھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کے اندر تو تقریباً 74% دہشت گردی ہے, اور دہشت گردی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کی موجودگی میں ہے, جو کہ 12 سال سے زیادہ وہاں قائم ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ معاملہ حل کرا سکتے تھے تو انہوں نے اتنے سال جو ہے جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے, ٹھیک, وہ پھر انہوں نے کیوں نہیں چلیں کام لیٹ سے کروایا, عبداللہ بھائی رکوایا؟ کہ وہ بہانہ بنا رہے ہیں جیل سے نکلنے کے لیے, تو رحم کھائیں, بھیج دیں افغانستان, آسان ہو جائے گا. دیکھیں جیل سے بہانے تو انہوں نے بہت سارے بنائے نا. وہ بعد میں تو ٹرمپ بھی آ رہا تھا, پھر ٹرمپ سے پہلے بائیڈن آئیں گے, بائیڈن ابو جی آئیں گے, نکلوائیں گے. پھر وہ ابو جی نے نہیں پوچھا ابھی اپنے بچے کو, ابھی میں کیا کر سکتا ہوں, یعنی اس کے آپ لیے کو دعائی عمران کر خان سکتے پہ ہیں. رحم نہیں آئے گا عبداللہ حمید گل صاحب؟ دیکھیں جی, مجھے تو میں پاکستان کے حوالے سے جس نے میرے پاکستان کو نقصان پہنچایا, جس نے کشمیر کا سودا کیا, مجھے اس کے اوپر کوئی رحم نہیں ہے, چاہے وہ میرے سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو. جو کشمیر کے ساتھ وفادار نہیں ہے, جو پاکستان کے ساتھ وفا نہ کرے, میں اس کے اوپر کیوں رحم کھاؤں؟ جس نے اپنے ملک پہ رحم نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں, یہ جانوں کے نذرانے جو ہوئے ہیں, میں نے تو آپ کو ٹیکنیکلی ثابت کر کے دیا ہے, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی. میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ آخر ان جانوں کا نقصان کا کون ذمہ دار ہے. دیکھیں, somebody has to be responsible. تو وہ کون ہے آدمی ذمہ دار؟ تو یہ ہے وہ اصل بات جس کے اوپر میرے خیال میں غور کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کو جیل سے نکلوا دیا جائے. کس بات کے اوپر نکلوا دیا جائے؟ بھائی جیل میں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ, اور وہ بتائیں, اپنا پلان بتائیں نا. بالکل ٹھیک.